تو رزق کا لفظ آتے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے پاک روپیہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈالرز گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤنڈز گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، سونے چاندی کے جو ہے وہ ذخائر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی رزق ہے، یعنی جو بھی چیز مال ہے اسی کو ہم رزق سمجھتے ہیں. تو مال صرف رزق نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ رزق میں شامل ہیں. تو یاد رکھیے کہ کچھ اذکار تو ایسے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، خاص موقعوں کے اعتبار سے، خاص سچویشن کے اعتبار سے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، وہ اذکار اپنی جگہ پہ ہم نے کرنے ہیں. لیکن یہ ان کے علاوہ جو مختلف قسم کے رنگ برنگی قسم کے وظیفے چل رہے ہوتے ہیں نا، ان وظیفوں کے چکر میں ہم نے کیا کہ ہم قرآن و سنت سے بہت دور چلے گئے. جو مشکل ہے، جو مشکلات ہیں زندگی میں، ان سے تم اگر نکلنا چاہتے ہو تو تم تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو سے کیا مراد؟ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، تمام فرائض آپ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اپنی زندگی کے اندر اس ٹائم کو تھوڑا سا ہمیں مینج کرنے کی ضرورت ہے کہ محنت کا ایک خاص وقت رکھیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف اسی چیز کے لیے نہیں بھیجا کہ 12-14 گھنٹے ہم صرف ڈالرز اور پاؤنڈز اور درہمز اور پاک روپی کماتے رہیں. اور اتنا کچھ اللہ نے دیا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا اس میں سے تم کچھ مجھے دے دو. اور وہ اللہ کو دینا نہیں، اللہ کو دینے سے کیا مراد ہے کہ میرے بندوں پہ خرچ کر دو. جو ضرورت مند ہے ان کو کچھ دے دیا کرو، کوئی پریشان ہے تو اس کو دے دیا کرو، کوئی مصیبت میں ہے اس کو دے دیا کرو. جو بھی تمہیں نظر آتا ہے ان پہ خرچ کرو. تو میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ میں یہ مال صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کر دوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا اور اس دنیا کا جو پورا نظام بنایا، بلکہ اس پوری کائنات کا جو نظام بنایا، اس کا ایک مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین پہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی بنایا، وہ سب تمہارے لیے بنایا، یعنی انسانوں کے لیے بنایا. جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے اس زمین اور اس زمین سے ریلیٹڈ اور اس زمین پر زندگی سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا. اس زمین پہ مٹی کا ہونا، کھیتوں کا ہونا، ان کھیتوں سے مختلف قسم کے پھلوں کا نکلنا، مختلف قسم کی سبزیوں کا نکلنا، اس زمین پر مختلف قسم کے مویشیوں کا ہونا، جانوروں کا ہونا، طرح طرح کے گوشت کی کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اور بڑا جانور جیسے کہہ لیجیے بیف، اور بکرے جو کہ چھوٹا گوشت، اور پھر اس طرح مرغی. اور تو یہ سب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ قسم کے جو میٹس ہیں، جو گوشت ہیں، ان کا بندوبست کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پر پانی کا بندوبست کیا، کیونکہ ہمیں پانی بھی ضرورت ہوتی ہے ہماری. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کے اعتبار سے اور سورج کو دیکھا جائے تو سورج کو اس طریقے سے پورے سولر سسٹم میں پوزیشن کیا کہ اس سے ہم لوگ جو ہے وہ جو ہماری ضرورت ہے اس سے ہم حرارت حاصل کر سکیں، اس سے ہم روشنی حاصل کر سکیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام بنایا تاکہ دن کو ہم لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے معاش جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور رات کو ہم سو سکیں، کیونکہ سارا دن جب محنت کریں گے تو تھکیں گے تو سونا پڑے گا. تو اس کے لیے اللہ نے رات عطا فرمائی. تو یہ سارا جو سسٹم ہمیں نظر آتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ میں نے سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا. اور انسانوں کو کس لیے بنایا، اس کا مقصد بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی بندگی کے لیے بنایا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا. اور یعنی کہ ان تمام چیزوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کو سرو کریں، ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ حاصل کریں. لیکن انسان کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر کے زندہ رہے، اور زندہ رہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زندہ رہے گا تو اللہ کی بندگی کرے گا. اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو دیکھا جائے اگر تو کچھ ہماری ضروریات زندگی ہیں اور ایک ہمارا مقصد زندگی ہے.
مقصد زندگی کیا ہوا؟ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. دیٹ از این آبجیکٹو. اور اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو چونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کیا کیا چیز ہے جو ان کی ضرورت ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورا نظام بنا دیا تاکہ ہم اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے رہیں، صحت مند رہیں، اور اس صحت کو اور اس عقل کو اور اس جان کو اور اس انرجی کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں لگا دیں. تو یہ جو ہے سارے نظام کا مقصد ہے. اب اگر دیکھا جائے تو اس کو اگر ہم ایک لفظ دے دیں، جو کچھ بھی ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، چاہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ہمارے پاس پھل اویلیبل ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، میٹس ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری ضرورت کے لیے سواری ہے، ہمیں رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے ایک چھت چاہیے، اپنے جسم کو گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے ہمیں لباس چاہیے. تو جو بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں ان کو ہم یوں کہتے ہیں کہ رزق ہیں. تو رزق جو ہے، اکثر جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو رزق کا لفظ آتے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے پاک روپیہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈالرز گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤنڈز گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، سونے چاندی کے جو ہے وہ ذخائر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی رزق ہے، یعنی جو بھی چیز مال ہے اسی کو ہم رزق سمجھتے ہیں. تو مال صرف رزق نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ رزق میں شامل ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ جگہ پر مال کا اسپیسیفکلی ذکر کیا اور بہت سی جگہ پر اللہ نے رزق کا ذکر کیا. تو دونوں الفاظ جو ہیں قرآن میں اپنی اپنی جگہ پر مختلف جگہ پہ آئے ہیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مال کے بارے میں بات کی وہاں پہ مال کا لفظ استعمال کیا. اور جس طریقے سے فار ایگزامپل قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کا لفظ استعمال کیا. لیکن جہاں پر رزق کا لفظ استعمال کیا، یہاں پہ رزق کو مینشن کرنا تھا، وہاں پہ اللہ نے خاص رزق کا لفظ استعمال کیا. تو رزق میں یہ سب چیزیں ہماری شامل ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو رزق ایسی چیز ہے، چونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندوں کو رزق کی ضرورت ہوگی، اور رزق ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے اعتبار سے فکس کیا کہ کس کو کتنا دینا ہے. اور رزق کے معاملے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور ہمیں پتہ تو ہے، ہم بولتے بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایمان اور یقین اس چیز پہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اس لیے ہماری ضروریات زندگی میں سے یا رزق میں سے کبھی تھوڑی سی بھی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہم فوراً پینک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیز سمجھنے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا تنہا بادشاہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی رب العالمین ہے. اور اس کائنات میں ہر جاندار کو پالنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں جو ہے وہ انسان کو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنانے کے لیے کہیں، لیکن جو فیصلہ رزق کا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بھلا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق عطا کرے؟ اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے. امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو اگر ان آیات کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ رزق سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ یہ سب فیصلے میں کرتا ہوں. یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو رزق دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کب تمہارا رزق بڑھا دینا ہے،
یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کب تمہارا رزق کم کر دینا ہے، یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ کب میں نے تمہارا رزق کچھ عرصے کے لیے روک دینا ہے، اور یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو بے حساب دینا ہے، اور یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ باقی جو دنیا میں اسباب ہم اپناتے ہیں، ہر چیز کے لیے اللہ نے اسباب جو اپنانے کا ہمیں حکم دیا۔ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتا ہے وہ ہماری جاب کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے وہ بزنس کے ذریعے سے دیتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رزق کا جو بندوبست کیا اس کے اسباب مختلف ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ ہے رزق کا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کب کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ اور رزق کے متعلق احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ رزق کس کو کتنا ملے گا۔ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق کا جو پورا پروسیس ہے اس کا ذکر آیا، اور یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی بہت ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ان میں سے دو چیزیں کیا ہیں کہ جو دنیا میں آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی عمر 20 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 80 سال ہوگی۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے۔ دوسری چیز، اس کا رزق کتنا ہوگا، کس کو کتنا ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے۔ تو جو رزق اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، اس چیز پہ پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا رزق ہمارے لیے لکھا ہے اس میں سے کوئی شخص بھی ایک لقمہ بھی اس میں سے کم نہیں کر سکتا، اور جو چیز ہمارے لیے لکھی ہوئی نہیں ہے اس میں سے ایک لقمہ بھی کوئی ہمارے لیے بڑھا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اگر ہمارے رزق کو کم کرنا چاہے لیکن اللہ نے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تو کوئی ہمارے رزق کو کم نہیں کر سکتا، اور اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں ہمارے رزق کو بڑھانا چاہیں لیکن اللہ نے ہمارے لیے نہیں لکھا تو کوئی بھی مل کے ہمارے اس رزق کو بڑھا نہیں سکتا۔ تو یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، تو جب فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں پھر گائیڈ لائنز بھی ادھر ہی سے لینی چاہیے کہ جس نے رزق بھیجنا ہے، جس نے رزق کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسی اللہ نے ہمیں وہ راستے کیا بتائے ہیں کہ کس وقت جو ہے میں رزق بڑھاتا ہوں، کس وقت میں اس میں برکت دیتا ہوں، وہ کون سے ایسے اعمال ہے کہ جب ہم ان کو اختیار کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا رزق عطا فرمائے گا اور اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بھی ہمیں جو ہے ہماری اپنی عقل پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ سارے راستے پہنچا دیے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں رزق ملے، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو تم یہ چیزیں اختیار کر لو۔ اللہ کی طرف سے گارنٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا راستے ہیں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر اگر ہمیں پتہ لگتا ہے تو ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں مشکل لگتا ہے کئی دفعہ، کیونکہ ہم نے اپنی زندگیاں دین کے اعتبار سے کچھ اس قسم سے پروگرام کی ہوئی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں شارٹ کٹس ڈھونڈ کے ہر چیز کے لیے ہم اپنی زندگی میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بس کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ مجھے آلموسٹ کچھ نہ کرنا پڑے لیکن جو ہے میرے پاس رزق دھڑا دھڑ آنا شروع ہو جائے، چھپڑ پھاڑ کے جو ہے اللہ کی طرف سے رزق مل جائے، لیکن ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی بات آتی ہے، کیونکہ میرے پاس اکثر میسیجز آتے ہیں تو اکثر کہتا ہے جی رزق میں بڑھنے کا وظیفہ بتا دیں بس۔ اب میں 10 چیزیں آج انشاءاللہ ان پہ ہم بات کریں گے تو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ وہ 10 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ جو صرف وظیفوں سے ہر چیز کروانے والا چکر ہے نا، یہ ہماری زندگی کے شارٹ کٹس ہیں۔ یاد رکھیے کہ کچھ اذکار تو ایسے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، خاص موقعوں کے اعتبار سے، خاص سچویشن کے اعتبار سے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، وہ اذکار اپنی جگہ پہ ہم نے کرنے ہیں۔ لیکن یہ ان کے علاوہ جو
مختلف قسم کے رنگ برنگی قسم کے وظیفے چل رہے ہوتے ہیں نا، ان وظیفوں کے چکر میں ہم نے کیا کہ ہم قرآن و سنت سے بہت دور چلے گئے. جو آتھینٹک صحیح طریقے جو قرآن و سنت میں موجود تھے، کیونکہ ان کا تذکرہ نہیں ہوا. جب ان کا تذکرہ نہیں ہوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، اور جب پتہ ہی نہیں لگا تو عمل کیسے ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوا تو زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی. تو 10 طریقے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے ہم بات کریں گے. سب سے پہلی چیز جو رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن میں کیا، اور اس کو میں نے سب سے پہلے نمبر پہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ میرے نزدیک یہ سب سے مشکل کام ہے. اور مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق ہمیں ہمارے اعمال سے اور ہماری زندگی میں تبدیلی سے، اور وہ عمل ہے تقویٰ. کیونکہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف زبان سے ہے. مثال کے طور پہ اذکار، ذکر کرنا یہ آسان کام ہے، لیکن اپنی پرسنالٹی میں یا اپنی زندگی کے میں یا اپنے اعمال میں تبدیلی لے کر آنا یہ مشکل کام ہوتا ہے. اور جب ہم مشکل کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ہمیں اس قسم کے ریزلٹس بھی نہیں ملتے. کیونکہ یاد رکھیے کہ جتنی محنت زیادہ ہوگی، جتنی مشقت زیادہ ہوگی، جتنی قربانی زیادہ ہوگی، اتنے ہی اس کے ثمرات، اتنے ہی اس کے اثرات اور اتنے ہی اس کے انعامات بھی زیادہ ہوں گے. لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اگر ہم ان چیزوں کو چینج نہیں کریں گے، پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کر نہیں آئیں گے، تو پھر ہمیں وہ بینیفٹس نظر نہیں آئیں گے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ تقویٰ. تقویٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعدہ ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا. دوسری چیز کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو میں رزق ایسی جگہ سے عطا کروں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب یہ دو ایسی بڑی چیزیں ہیں کہ اکثر لوگوں کی زندگیوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ دو ہی بڑے چیزیں ہوتی ہیں. ایک، میری زندگی میں مشکلات ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مشکلات سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، میں تو ذکر بھی کر رہا ہوں، وظیفے بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن نکلا نہیں جا رہا. اور دوسرا مسئلہ لوگوں کی زندگی میں کیا ہے؟ رزق کا. ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، اور کچھ کا تو رزق کا معاملہ جو ہے وہ ضرورت کے درجے میں ہے. اچھا، رزق کے معاملے میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک ہے ضرورت کا رزق. ضرورت کا رزق کیا ہے کہ اتنا ہمارے پاس ہماری جو معاش ہے، جو بھی ہماری ارننگز ہیں، وہ اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح گزاریں کہ ہمیں بس 2 وقت کا کھانا ملنا چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے اتنا رزق کافی ہے، یا اتنا ہی کھانا کافی ہے، اتنے لقمے کافی ہیں کہ جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں. تو جو ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی بہت لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری تھی کھانے کے اعتبار سے وہ کیسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دفعہ ہوتا تھا کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. اور عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ہمارا گزارا صرف 2 سیاہ چیزوں پر ہوتا تھا، پانی پر اور کھجور پر. یعنی کہ پکانے، چولہا تو اس وقت جلے گا نا کچھ پکانے کے لیے ہو، جب کچھ پکانے کے لیے ہے ہی نہیں تو چولہا کہاں سے جلے گا؟ تو پانی پی کر کھجور اور جو سے گزارا کیا جاتا تھا. تو دیکھا جائے تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی بہت زیادہ اسباب، بہت زیادہ مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے. پرابلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو رزق کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اکثر کیسز ہوتے ہیں لوگوں میں دیکھے، ان کی ضرورت کے رزق کا مسئلہ نہیں ہوتا. ضرورت کا رزق کیا ہے کہ 2 وقت کا کھانا ہے اور کسی سے مانگنا نہ پڑے، بس اتنا گزارا ہو رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت دی اور اس صحت کو اللہ کے اطاعت میں لگایا جا رہا ہے. زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے خواہش والے رزق کا. زندگی کی جو لمبی چوڑی خواہشات ہیں اس کے لیے ہمیں زیادہ چاہیے ہوتا ہے. میرے پاس گاڑی ٹویوٹا کرولا ہے، لیکن دعا کریں تیمور بھائی مجھے پیسے آئے، میں نے BMW لینی ہے. میرا گھر جو ہے وہ 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ کا، دعا کریں اللہ میرے رزق میں برکت دے، میں نے ولا لینا ہے. میری جو جاب ہے اس وقت مجھے 2 لاکھ روپے مہینے کی سیلری آ رہی ہے، دعا کریں اللہ رزق میں برکت دے دے تاکہ میری سیلری جو 3 لاکھ روپے ہو جائے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ خواہشات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے وہ دیتا بھی ہے. اور اللہ نے اپنے ایمان والے
جو جتنے بھی گزرے ان میں سے بہت سے لوگوں کو مال جو ہے وہ بہت زیادہ عطا کیا. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنے رزق کے معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رزق جو ہے وہ کتنا ہماری ضرورت ہے اور کتنا ہماری خواہشات کے درجے میں جا رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو مشکل ہے، جو مشکلات ہیں زندگی میں، ان سے تم اگر نکلنا چاہتے ہو تو تم تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو سے کیا مراد؟ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، تمام فرائض آپ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، میک شور کہ نماز نہیں چھوڑنی. زکوٰۃ جس پہ فرض ہے، میک شور کہ کیلکولیٹ کر کے ایگزیکٹ زکوٰۃ پے کریں. یہ جو ہوائی طریقے سے زکوٰۃ پے ہوتی ہے نا کہ بس اندازے سے کر دیا، یہ کوئی زکوٰۃ پے کرنے کا طریقہ نہیں. اس کو پراپر طریقے سے کیلکولیٹ کریں. اہل علم سے پوچھیں کہ آپ کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، جتنی ایگزیکٹ بنتی ہے آپ کو ایگزیکٹ، بلکہ کوشش کریں اس سے تھوڑی زیادہ ہی دے دیں. تو کیا ہے کہ جو فرائض ہیں، جو چیز اللہ نے فرض کی ہیں، حج فرض ہو چکا ہے لیکن پتہ لگا جی پچھلے 10 سال سے فرض ہوا ہے، لیکن پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ ابھی کروں گا، پہلے ایک بچے کی تعلیم ہو جائے، پھر دوسرے کی تعلیم ہو جائے، پھر تیسرے کی ہو جائے، پھر اس کی شادی ہو، پھر دوسرے کی شادی ہو، پھر تیسرے کی شادی ہو، اور اتنے میں کیا پتہ لگتا ہے کہ دادا دادی اور نانا نانی بن گئے. اور حج فرض ہوا ہے پچھلے 25 سال سے اور پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن حج ادا نہیں کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فرض تھا، جو آپ پہ فرض تھا آپ نے نہیں کیا. تو جو فرائض ہیں، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں وہ میک شور کریں کہ آپ اپنی زندگی میں پوری کر رہے ہیں. اب میں یہاں پہ فرائض آ رہا ہے، گنوا نہیں سکتا، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ پتہ کریں کہ کیا کیا چیزیں جو کہ فرائض میں ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، منع کی ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو اپنی زندگیوں سے نکالیں. یہ جب دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر انسان جو ہے وہ متقی کہلاتا ہے. پھر انسان کی زندگی میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تقوی والا انسان ہے. اگر کوئی شخص صرف اپنے فرائض پورے کر رہا ہے اور گناہ نہیں چھوڑ رہا تو وہ متقی نہیں ہوگا. اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جو گناہ نہیں کر رہا لیکن فرائض بھی پورے نہیں کر رہا، وہ بھی متقی نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کمبینیشنز آپ کو اپنے معاشرے میں ملیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیاں کرنے میں بہت آگے ہیں لیکن گناہوں میں بھی اسی حساب سے ہیں، اور کچھ ایسے آپ کو ملیں گے جو شاید نماز نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن وہ گناہ بھی نہیں کرتے. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ غلط ہیں. تقوی کے لیے یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ فرائض بھی پورے ہوں اور گناہ بھی ہماری زندگی سے نکلیں. جب یہ کام کریں گے، تقوی والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ خود بنا دوں گا. اور راستہ دکھانے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. یجعل لہ مخرجا کیا ہے کہ راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تمہاری ساری آپشنز بند ہو گئی تھی، تمہیں امپاسبل لگ رہا تھا، اب تمہیں لگ رہا تھا کہ اس سچویشن سے نکلنا امپاسبل ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ امپاسبل کو بھی پاسبل کر کے دکھا دے گا اگر تم تقوی اختیار کرو گے. دوسری چیز کیا؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق تمہیں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ تم تقوی اختیار کرو میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا یا میں تمہارے لیے رزق کا بندوبست کر دوں گا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ انسان اپنی زندگی میں پلاننگز کرتا ہے، میں یہ جاب اگر کروں گا تو اس میں بڑھ جائے گا. انسان وہ جاب کرتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ چھوڑتا ہے دوسری جاب میں چلا جاتا ہے، یہاں سے کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ پھر جاتا ہے وہاں سے بھی نہیں ہو رہا، وہ بزنس کی طرف آ جاتا ہے، اچھا اس کو چھوڑ کے میں کوئی بزنس کر لیتا ہوں، ادھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب ہم کچھ اسباب اپنا رہے ہیں، اور ہم جو اسباب اپناتے ہیں ہم اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر اپناتے ہیں، اپنی عقل کی بنیاد پہ اپناتے ہیں، اپنے معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈسکشنز کر کے ان کے اوپینینز کی بنیاد پہ اپناتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو تو میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں رزق ایسی جگہ سے دوں گا، اور تمہیں یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں سے آئے گا. دیٹس مائی ریسپانسبلٹی. تم تقوی پہ فوکس کرو، میں تمہارے لیے رزق کا بندوبست کروں گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہوتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہماری ایکسپیکٹیشن اللہ سے کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے وہ اپنے پورے کر دیں. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی ایک قانون کیا ہے کہ ان پٹ ورسز آؤٹ پٹ، کہ آپ کو کوئی بھی آؤٹ پٹ چاہیے ہے تو اس کے لیے کچھ ان پٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو آم کا درخت چاہیے تو بیج ڈالنا پڑے گا، زمین کو پہلے آپ کو نرم کرنا پڑے گا، اس میں بیج کو ڈالنا پڑے گا، اس کو پانی دینا پڑے گا، پھر پودا نکلے گا، اس پودے کی حفاظت کرنی پڑے گی، پھر اس میں کھاد ڈالنی پڑے گی، اور انتظار کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. پتہ نہیں کتنے سال کے بعد جا کے آم کا درخت کھڑا ہوتا ہے اور پھر پھل دینا شروع کرتا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم جو ہے زمین کو نرم کریں، نہ ہم اس میں بیج ڈالیں، نہ ہم اپنی نیند خراب کریں،
نہ ہم گرمی میں جا کے تپتی گرمی میں جا کے وہاں پہ کھڑے ہوں، نہ ہم پودے کی حفاظت کریں، لیکن مجھے بس آم ملنے چاہیے. تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا کا بھی قانون نہیں ہے. تو ہمیں اگر اللہ کے ان وعدوں کو اپنے حق میں پورا کروانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو پہلے فوکس کرنا ہوگا جو ہمارے کرنے کی ہیں، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اور اسی لیے دیکھیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رزق کا نہیں کہا کہ بس تم بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رزق میں برکت دے دوں گا. اللہ نے بھی ہمیں کہا کہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کچھ تو تمہیں اپنی لائف میں چینجز لانی پڑیں گی، کچھ تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا. اگر واقعی تمہارا رزق تمہارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے تو پھر اپنے اس کے لیے یہ کام تو کرو. اگر تم یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کی ویلیو ہی نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ تقویٰ. اور یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے عطا کرنے کی بات کی کہ میں تمہیں رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. دوسری چیز جو رزق سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، دوسرا پوائنٹ نہیں میں کہہ رہا، ابھی ہم پہلے پوائنٹ میں ہیں، یہ صرف رزق ملنا. دوسری چیز جو رزق سے متعلق ہوتی ہے وہ ہوتی ہے برکت. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے، ہو سکتا ہے کہ مال نہیں بڑھے لیکن اسی مال میں اللہ کی طرف سے برکت آ جائے. مثلا آپ کی ضروریات زندگی ہیں، آپ کو اپنی لائف گزارنے کے لیے آپ کی ایک فیملی ہے اور آپ نے ایک کیلکولیٹ کیا ہے کہ آپ کی لائف گزارنے کے لیے آپ کو مہینے کا 50,000 روپیہ چاہیے فار ایگزامپل. اب وہ جو 50,000 روپیہ چاہیے اس میں آپ نے مختلف قسم کے ایکسپینسز کیلکولیٹ کیے. اس میں گھر کا کرایہ ہے، یوٹیلیٹیز کے بل ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کے خرچے ہیں، اچھا بیچ میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، بہت سی اور چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کیا اور آپ بالکل ایگزیکٹلی بس آپ جو ہے وہ مہینے میں جتنا آتا ہے اتنا آپ کا ہو جاتا ہے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے خرچے آ جاتے ہیں جو کہ انسان نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتے، اور وہ جب بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو انسان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ میرا جو ہے میری انکم تو 50,000 ہے لیکن میرا ایکسپینس چلا گیا 70,000 کے اوپر. اب یہ جو ایکسٹرا 20,000 ہے اس کا میں کیا کروں؟ تو اس کے دو راستے ہیں. یا تو ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ ایکسٹرا 20,000 روپے مل جائیں، دیٹس آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو 50,000 روپے میں ہی اس طریقے سے کر دے کہ آپ کی 50,000 روپے میں آپ کی زندگی عافیت سے گزر جائے. یہ آپشن 2 ہے. دونوں صورتوں میں ہو کیا رہا ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی. اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ میری زندگی عافیت کے ساتھ گزرے کہ مجھے کسی سے پیسے نہیں لینے پڑے. تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ اللہ نے 50,000 روپے میں برکت دے دی اور آپ کا گزارا 50,000 روپے میں اچھے طریقے سے ہو گیا. اور اگر اللہ برکت نکال لے تو کئی دفعہ یہ کہ مال بڑھ بھی گیا لیکن اس سے برکت نکل گئی تو بڑھنے کے باوجود بھی گزارا نہیں ہو رہا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں صرف مال نہیں مانگنا چاہیے، صرف رزق نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ برکت والا رزق مانگنا چاہیے تاکہ جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ پورا ہو جائے. تو اب کیا برکت کیسے ہوگی؟ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا؟ دو چیزیں، ایمان اور تقوی، کہ تم اپنا ایمان ٹھیک کر لو اور تقوی اختیار کر لو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں تمہیں برکت عطا کر دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین سے برکت عطا فرمائے گا، تمہیں کھیتیاں ایسی ملیں گی جس میں برکت ہوگی، تمہارے پاس جو پھل آئیں گے ان میں برکت ہوگی، تمہارے پاس جو زمین ہوگی اس میں برکت ہوگی. آسمان سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے وہ پانی ایسا اتارے گا جو تمہارے لیے رحمت والا ہوگا، اور ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے. لیکن تم نے کچھ کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ تم اپنا ایمان ٹھیک کرو اور تقوی اختیار کرو. اگین ان پٹ ورسز آؤٹ پٹ، کچھ ہمارے کرنے کے کام ہیں، جب ہم وہ کریں گے تو پھر اللہ کا کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کی گارنٹی دی ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے تو ایسا ہوگا. کئی دفعہ ہمارا یقین بڑا کمزور ہوتا ہے، ہم جو ہے نا ہاف ہارٹیڈلی کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب اس کا ہمیں رزلٹ نظر نہیں آتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اوہ جی میں نے ٹرائی کیا تھا یہ تو نہیں ہوا. مثال کے طور پہ کسی نے فیصلہ کر لیا کہ اب جی میں متقی والی زندگی گزاروں گا، ایک تقوی والی زندگی گزاروں گا، تو کرتا کیا ہے کہ جی 2 دن صرف کوشش کی
2 دن جی میں نے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا شروع کر دی, میں نے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا, ہفتہ ہو گیا ابھی تک رزق میں برکت نہیں آئی, مہینہ ہو گیا ابھی تک رزق میں برکت نہیں آئی. کیونکہ اتنے شارٹ ٹرم ہے نا ہم لوگ کہ ہم امیڈیٹ فوری فائدے کے چکر میں ہم اللہ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میں یہ 5 نمازیں پڑھوں گا تو 50,000 روپیہ مل جائے. اس طریقے سے ہماری کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہیں. ایمان والا یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کی طرف سے مجھے آئے گا کب. ایمان والا یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ کرنے کے لیے کیا, میں بس سر پھینک کے لگا رہوں گا, کب دے گا یہ تیری ذمہ داری ہے, وعدہ تیرا پکا ہے, یقین میرا اس پہ ہے, آج ملے گا, مہینے بعد ملے گا, سال بعد ملے گا, جب بھی ملے گا, لیکن I'll just keep on doing it. اس لیے اعمال پہ فوکس کرنا کہ ہمیں کرتے رہنا ہے جب تک بھی وہ سچویشن ہمارے لیے اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ ہو رہی ہے. اس لیے پہلی چیز جو ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے وہ ہے تقویٰ. اس پہ تھوڑا میں نے ٹائم بھی زیادہ لگایا اور امپورٹنس, کیونکہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور یہ مشکل ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے فرائض کو جانیں, اور اگر کوئی مسنگ فرائض ہے تو اپنے فرائض پورے کرنا شروع کریں. دوسری چیز کیا ہے کہ جو نافرمانی ہے اللہ کی طرف سے, جن چیزوں کو منع کیا گیا اور وہ اپنی زندگی میں ہے تو ان کو دور کریں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ ایک تقویٰ والی زندگی گزاریں اور پھر اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کثرت سے استغفار. کثرت سے استغفار, اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا, اللہ کے سامنے بار بار استغفار کرنا, معافی مانگنا اپنے گناہوں سے متعلق. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نوح میں, سورہ نوح کی آیت نمبر 10, 11, 12 ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو, بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے, وَبَنِينَ, اور اولاد, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور وہ تمہارے لیے باغات, تمہارے لیے کھیتیاں تمہیں عطا کرے گا, اور ان کے لیے تمہیں نہریں عطا کرے گا. ایک عمل اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم استغفار کرو, توبہ کرو, اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرو, تو اللہ کی طرف سے 6 چیزوں کا وعدہ ہے. پہلی چیز, تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ کان غفارا, وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دوسری چیز, وہ تمہیں موسلادھار بارش عطا فرمائے گا. اور یہ جو بارش جو ہے, بہت سے ابھی لوگ جو کراچی سے جوائن ان ہو رہے ہوں گے وہ تھوڑا سا ایک دم سے گھبرا گئے ہوں گے, دوبارہ بارش کی بات کی جا رہی ہے. یہ والی بارش نہیں کہ جو زحمت والی ہے. اگر ہم تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت والی بارش عطا فرمائے گا. وہ بارش اس وقت ہوگی کہ جب ہماری ضرورت ہے, وہ بارش اتنی ہوگی جتنی ہماری ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رحمت والی بارش عطا فرمائے گا, لیکن کب؟ کہ جب استغفار کریں گے. تیسری چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا. یہاں پر اسپیسیفکلی کیا مال کا ذکر ہے, یہاں پہ رزق کا ذکر نہیں آیا. چوتھی چیز, اولاد کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی تمہیں برکت عطا فرمائے گا اور اولاد عطا فرمائے گا. پانچویں چیز کیا ہے کہ اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا. اور چھٹی چیز, باغات کے لیے تمہیں پانی چاہیے, نہریں چاہیے, اللہ ان کا بھی بندوبست کر دے گا. تو ایک استغفار کرنے پہ اللہ کی طرف سے اتنے وعدے ہیں. تو کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کو کرنا. کثرت سے استغفار کا مطلب کیا ہے کہ الفاظ بھی ہیں, اپنی زبان سے بھی استغفار کرنا, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, لیکن اس کے باوجود کیوں کثرت سے استغفار کرتے تھے؟ ہم سب کو بتانے کے لیے کہ اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کو اپناؤ. استغفار کے لیے الفاظ بھی ہیں, استغفر اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی الفاظ ہیں. پھر سید الاستغفار بھی ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ بار بار اپنے گناہوں کے بارے میں یاد کرنا اور اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کرنا, الفاظ کے ذریعے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا. تو کہ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایک انسان کو شراب پینے کی عادت ہے اور جب شراب سامنے آئی تو استغفار کر رہا اور شراب بھی چل رہی ہے. کسی شخص کو حرام دیکھنے کی عادت ہے اور وہ دیکھ بھی رہا اور ساتھ ساتھ استغفار بھی چل رہی ہے, تو یہ مذاق ہے, یہ کوئی استغفار نہیں ہے, یہ توبہ نہیں ہے, مذاق ہے. تو کیا ہے کہ
استغفار کا مطلب ہے کہ جو گناہ ہوا ہے دل میں اس کی ندامت بھی ہو اور اس کے بارے میں اللہ سے بار بار جو ہے وہ توبہ کرنا اور بخشش طلب کرنا. تو یہ کثرت سے کریں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو اس کے کرنے پہ بھی اللہ کی طرف سے کیا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مال بھی عطا فرمائے گا, اولاد بھی عطا فرمائے گا. وہ 6 چیزوں کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا. انسان کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور اس نے جو مجھے رزق دینا ہے وہ مجھے دے کے رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی محنت بھی کرنا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ پہ توکل ایسے کرو جیسے اس پہ توکل کرنے کا حق ہے, تو وہ تمہیں رزق ایسے عطا کرے گا کہ جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پرندے صبح اپنے گھونسلے سے جب نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے, اور جب وہ شام کو واپس اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ انسان جب اپنی کوشش کرے, لیکن کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے رزق عطا کرے گا اور جتنا میرے حصے میں لکھا ہے وہ مجھے ملے گا. اور اس رزق کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی میں کیا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بس پیسے زیادہ اکٹھے کرنے ہیں, تو کوئی 14 گھنٹے کام کر رہا ہے, کوئی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے, کوئی 16 گھنٹے کام کر رہا ہے. اس کے باوجود میں نے کئی لوگ دیکھے کہ ان کی زندگی میں کیا ہے کہ وہ بامشکل گزارا کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ جو اپنے دن کا صرف چند گھنٹے کام کرتے ہیں. میں ایک جگہ پہ ایک اسلامک سیشن ہی تھا کہ پہ میں گیا, تو وہاں پہ میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو وہاں پہ ایک کویشچن کیا گیا کہ مختلف لوگوں سے کہ آپ اپنی جو بھی ارننگ ہے آپ کی, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنے گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں. تو مختلف لوگوں نے مختلف آورز بتائے. تو ایک صاحب وہاں پہ تھے, ان کا بہت اچھا بزنس تھا, بڑا بزنس تھا. تو ان سے پوچھا آپ کتنا دیر کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں 4 سے 6 گھنٹے میکسیمم کام کرتا ہوں, اس کے بعد نہیں. تو سبحان اللہ, محنت کرنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے. میں اس کا یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت نہیں کرنی, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب رزق بڑھانے کے ڈائریکشن میں جاتے ہیں نا, تو ہمیں صرف ایک ہی راستہ پتہ ہوتا ہے, وہ ہے محنت. اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, بہت سارے ایسے موٹیویشنل اسپیکر بھی ملیں گے, وہ بھی محنت کو ایسا رگڑا دیں گے, بس نہیں پڑھ رہا 2 گھنٹے اور بڑھا دو, نہیں ہے 14 گھنٹے کر دو. ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی ساری اور آپشنز دی ہیں, آپ نے اگر آپ کا پورا نہیں, آپ 8 گھنٹے محنت کرتے تھے, تو بجائے اس کے کہ 8 گھنٹے کو چھوڑ کے آپ 12 گھنٹے محنت کریں, تو وہ جو ایکسٹرا 4 گھنٹے آپ نے دوبارہ گدھے کی طرح کام کرنا کسی شخص نے, تو بھئی 4 گھنٹے میں سے تم 1 گھنٹہ اگر صرف فوکس کر کے اللہ کی ان چیزوں کو سمجھ لو اور اس کے مطابق صرف 1 گھنٹہ لگا لو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ 4 گھنٹوں کے مطابق اس سے بھی کئی زیادہ رزق کا بندوبست کر دے گا. اللہ کی طرف ہم نہیں آنے کے لیے تیار ہوتے. تو یہاں پہ توکل کس چیز کا؟ اب انسان کہتا نہیں میرا 8 گھنٹے میں گزارا نہیں ہو رہا, اب میں 12 گھنٹے کام کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایکسٹرا 4 گھنٹے اپنی طاقت پہ توکل کیا, کیونکہ میں اور محنت کر سکتا ہوں, میرا محنت پہ توکل ہے. تو محنت کریں, لیکن اپنے دل میں یہ یقین رکھنا کہ میں نے اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے. اور اللہ پہ توکل کرنا سیکھنا پڑتا ہے, اور سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے, اور تقوی حاصل کرنے کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے, وقت نکالنا پڑتا ہے. ہم وہ جو وقت ہے وہ نہیں نکالیں گے 1 گھنٹہ, لیکن ایکسٹرا 4-5 گھنٹے جو ہیں وہ جا کے دوبارہ کسی جگہ پہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ فرسٹریشن وہیں کی وہیں ہوتی ہے, تھکن وہیں کی وہی ہوتی ہے, ڈپریشن وہیں کا وہیں ہوتا ہے. اور جو ایکسٹرا پیسے آتے ہیں وہ اس کے حساب سے, پیسے تو بڑھ جاتے ہیں, وہ خرچے بھی اس حساب سے بڑھ جاتے ہیں. اور زندگی کیا ہوتی ہے؟ بیک ٹو اسکوئر زیرو. جہاں سے شروع کیا تھا 8 گھنٹے میں بھی وہیں کھڑے تھے اور 12 گھنٹے میں وہیں کھڑے میں. تو اپنی زندگی کے اندر اس ٹائم کو تھوڑا سا ہمیں مینج کرنے کی ضرورت ہے کہ محنت کا ایک خاص وقت رکھیں. لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف اسی چیز کے لیے نہیں بھیجا کہ 12-14 گھنٹے ہم صرف ڈالرز اور پاؤنڈز اور درہمز اور پاک روپی کماتے رہیں. 1 گھنٹہ دن کا کم از کم ہم نکال لیں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے. کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزار لیں, کچھ نوافل پڑھ لیں, کچھ ذکر کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا. تو کیا ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا, یہ تیسری چیز ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ایک حدیث ہے, بہت ہی خوبصورت حدیث. میری جو ہے وہ حدیث تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بڑی زبردست ہیں، لیکن کچھ ایسی حدیث ہوتے ہیں جو انسان کو بڑی پسند ہوتی ہے. تو مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے پرسنلی. اس حدیث پہ آنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. یہ عمل جو کیا، یہ عمل کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا. اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرائض پڑھنے کے اوپر فوکس کرنا. مثلا کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ جب آپ جاب پہ ہیں، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، تو اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز پڑھو. نہیں، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہاں پہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے سے مراد کیا ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو عبادت کے دوران آپ کا دل، دماغ، شعور، لاشعور، ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہو. صرف جسم اللہ کے سامنے عبادت نہیں کر رہا ہو، بلکہ روح اور انسان کا، اس کی سوچ، انسان کا دل، وہ بھی اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہو. جو شخص یہ کرے گا، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعامات کا وعدہ ہے. اور عبادت سے متعلق ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تمہیں یہ درجہ حاصل ہونا چاہیے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو کم سے کم تمہیں یہ درجہ حاصل ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کا دھیان اور انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا. جسم تو ہم لوگوں کے فارغ ہو ہی جاتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو جسم تو اللہ کے سامنے ہم سب کے کھڑا ہو جاتا ہے الحمدللہ. لیکن کیا ہمارا دل بھی اللہ کے سامنے ہوتا ہے؟ کیا ہمارا دھیان بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. تو اس حدیث میں کیا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. املا صدرک غنی واسد فقرک، جب تو یہ کرے گا تو میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تجھ سے تیرا فقر دور کر دوں گا. وَإِن لَا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَاكَ شُغْلًا وَلَا أَسُدَّ فَقْرَكَ، تو اگر تو نے یہ نہیں کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا اور تجھ سے تیرا فقر بھی دور نہیں ہوگا. کیا مطلب کہ اے میرے بندے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، تو پہلی چیز کیا ہے، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرا فقر تجھ سے دور کر دوں گا. یہ جو اکثر ہمارے دلوں میں مال کی کمی کی وجہ سے ایک سٹریس فیل ہوتا ہے نا، خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر میری جاب چلے گی تو کیا ہوگا، میرے پاس تو کوئی سیونگ نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، فیس کا کیا بنے گا، رینٹ کا کیا بنے گا. اتنے سارے خوف ہم نے پالے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے خوف کے جو بھوت ہوتے ہیں ہم نے اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان تمام بھوتوں کا توڑ بتایا کہ جو اتنے تم نے بھوت پالے ہوئے ہیں نا، فقر کا خوف اور یہ اتنے سارے جو تم نے کیے ہیں، ایک کام کر لو، تم اپنے دل کو میری عبادت کے لیے خالی کرو. جب عبادت کرو تو میرے پورے دھیان سے جب کرو گے تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا. اور یہ جو دل کا غنی ہونا ہے نا، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے. اور انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثریت کے جو ہے اس بلیسنگ سے محروم ہے، اس نعمت سے محروم ہے. ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں مال کی کثرت کے ہونے کی وجہ سے. میرے بینک میں اگر 10 لاکھ روپے پیچھے پڑا ہوگا ایز اے بیک اپ تو میرا دل مطمئن ہوگا کہ ہمیں 10 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے. یہ ہم کوشش کرتے ہیں. اچھا میرے پاس اگر فلاں جگہ پہ ایک پلاٹ ہے تو میرا دل مطمئن ہے کہ چلو میرے پاس پلاٹ ہے. ہم اس طرح اپنے دل کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو شخص مال کے کثرت کی وجہ سے اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ارب پتی بھی بن جائے گا تو اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا. کیونکہ دل کا اطمینان اور دل کا غنا، اللہ نے یہاں پہ مال سے نہیں، مال کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے اپنی یاد کا تذکرہ کیا. اپنے دل کو خالی کرو. اور یہ جو اندر کی جو تنگی ہے، یہ کیا ہوتا ہے حقیقت میں، یہ جو فیئر فیکٹر ہوتا ہے یہ ایک فیلنگ ہے، یہ فیلنگ کا نام ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہے تو اس کے 2 راستے ہوتے ہیں آپ کو اس سے بچنے کے لیے. یا تو یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو خوف ہے اس چیز کے بارے میں گارنٹی آپ کو مل جائے کہ بھئی اگر تم ڈر رہے ہو کہ تمہاری جاب چلی جائے گی تو تمہیں گارنٹی ہے کہ اگلے 10 سال تک تمہاری جاب نہیں جائے گی.
کوئی ایسا شخص آپ کو گارنٹی دے دے تو پھر آپ کی وہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے گی. یا پھر ایسا ہے کہ آپ کی سچویشن تو وہی ہے لیکن آپ کے اندر سے وہ جو فیلنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے, خوف ہی ختم ہو جائے آپ کے اندر سے, تب بھی مسئلہ حل ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا. اب جب تمہارا دل ہی غنی ہو گیا تو تمہارا مال کبھی زیادہ ہو رہا ہے, کبھی کم ہو رہا ہے, کبھی نہیں ہے, کبھی مشکل ہے, کبھی آسانی ہے. وہ جو اندر جو بار بار سچویشن کے چینج ہونے کی وجہ سے خوف پیدا ہو رہا تھا, اللہ نے اس خوف کو ہی ختم کر دیا تو اب ہوتا رہے. مطلب جس کو اپنے مال کے جانے کا خوف ہی نہیں ہے تو چلا بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. جانے کا غم تو اس کو لگتا ہے نا کہ جس کے دل میں خوف ہوگا. جس کے دل میں خوف ہی نہیں ہے تو چلا جائے. مثال کے طور پہ یہ میرا موبائل ہے, اب یہ موبائل میری ضرورت ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تک میرے پاس ہے اور میں اس سے محبت نہیں کرتا, میں اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ میری زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ چلا بھی جائے گا تو مجھے اتنا فکر نہیں ہوگی. لیکن جس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ میرا موبائل اگر چلا گیا تو میں تو لٹ گیا, پٹ گیا, برباد ہو گیا, میں نے تو ابھی 80,000 روپے کا خریدا تھا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا, تو اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنے دل میں اس خوف کو پالا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا, تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو, اور تمہارے اوپر سے جو فقر کی کیفیت ہے میں اس فقر کی کیفیت کو بھی دور کر دوں گا. اور پھر اللہ نے اس کا ریورس بھی بتایا کیونکہ اللہ کو بھی پتا ہے نا بندے ہر طرح کے ہوں گے, کچھ سنیں گے اور عمل کریں گے, کچھ سنیں گے اور اگنور کر دیں گے. تو اگر تم اس کو اگنور کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَإِن لَا تَفْعَلْ, اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں دنیا میں مشغول کر دوں گا, میں تمہیں دنیا میں کھپا دوں گا. تمہارا جو رزق ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا تھا میں تمہارے رزق کو یوں بکھیر دوں گا. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے, باجرہ جو ہوتا ہے, باجرہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیکٹ میں ہے اور اس کو کہا جائے کہ بھئی اس ایک پیکٹ کو اٹھا کے لے جاؤ اور وہ پیکٹ میں بند ہے اچھے طریقے سے, تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہوگا. پیکٹ پڑا ہوا ہے, اٹھائے گا, اس کو ایک جگہ سے جا کے دوسری جگہ پہ لے جائے گا. لیکن وہی باجرہ اگر پیکٹ کو کھول دیا جائے اور میں یوں کھول کے یہاں پہ زمین پہ یوں پھیلا دوں پورے کمرے میں, اور 1 کلو جو باجرہ پھیلا دے اور میں کسی کو کہوں کہ بھئی یہ سارے دانے اکٹھے کر کے 1 کلو پورا کرو اور پھر اس کو لے کے جاؤ, تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا. تو ہمارے رزق کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب اللہ کے لیے دل کو خالی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق کو مختلف جگہ پہ جو ڈسٹریبیوٹڈ ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ کے ہمارے لیے آسان کر دے گا. لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی بندگی میں اپنے دل اور دماغ کو حاضر نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اللہ نے پھر نقصان بھی بتایا کہ تمہارے رزق کو میں پھیلا دوں گا اور تمہارا فقر بھی تم سے دور نہیں ہوگا. میں تمہیں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر بھی تم سے دور نہیں ہوگا. تم 10 گھنٹے جاب کرو گے, 12 گھنٹے جاب کرو گے, 16 گھنٹے جاب کرو گے, اس کے باوجود جب رات کو آؤ گے تو تمہاری فیلنگ وہیں کی وہیں ہوگی جو تمہاری 8 گھنٹے جاب کر کے تھی. تو یہاں سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ اپنی عبادات میں ایک تو عبادت کرنی ہے, لیکن عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کو یاد کر کے کرنی ہے. تو اس چیز کی پریکٹس کرنا جو شخص یہ کرے گا اس کے لیے بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا اور اس کا فقر اس پہ سے دور کر دے گا. 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز ہے اللہ کی شکر گزاری. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہے, جو اللہ کی ناشکری والی کیفیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ انسان اگر سوچے تو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان کتنی چیزوں کے اوپر اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے. شکر گزاری کے اوپر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, جتنا بھی دیا اس پہ شکر کرو, اللہ مال بڑھا دے گا. جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس پہ شکر کرو, اللہ وہ نعمت بڑھا دے گا. اللہ نے صحت دی ہے, چھوٹی موٹی بیماری ہیں لیکن کو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اس کو بہتر کر دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو میں تمہیں بڑھا دوں گا. لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم کفر کرو گے, ناشکری کرو گے, تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے. شکر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جس حال میں بھی ہیں, کم ہے زیادہ ہے, اللہ کے سامنے کمپلین نہیں کریں. یہ جو اللہ کے سامنے
رونا دھونا ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی, مجھے ہی کیوں نہیں ملتا, 2 سال ہو گئے میں نوکری کے لیے خوار ہوں, اللہ کو میں ہی ملا تھا, میرے سارے دوست سیٹل ہو گئے, میں ہی سیٹل نہیں ہو پا رہا, اگر اللہ کے پاس اتنا رزق ہے تو مجھے بھی دے دے. میں نے ایسے بھی میسیجز پڑھے, کسی نے مینشن کیا تھا جی میں نے تو بڑا تقوی اختیار کر لیا, اللہ نے مجھے مال نہیں دیا, اب میں اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناشکری ہے. جو دیا ہوا ہے اس کو تو دیکھ لو. کیا کوئی ایسا دن گزرا تمہاری زندگی میں کہ تم 2 دن کے لیے بھوکے رہے ہو؟ مطلب رزق جو ہے, ہم نے شروع میں بات کی تھی, ایک ہے ضرورت کا رزق اور ایک ہے خواہش والا رزق. ضرورت کا رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکثریت جگہوں پہ دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے, الا ماشاءاللہ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ کوئی ایسا شخص دنیا میں ہو یا جس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی. ہوں گے ایسے بھی, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی کم ہوں گے. لیکن میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے کہ جن کا 2 وقت کا گزارا ہو رہا ہے, اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے کہ جن کے پاس مال کی کثرت ہے, اس کے باوجود اللہ کی ناشکری ہے, اس پہ مطمئن نہیں ہے. تو شکر کیا ہے کہ جو ہے اس پہ مطمئن ہو, اللہ کا شکر ہے. جتنی سیلری ہے الحمدللہ, جو بزنس چل رہا ہے الحمدللہ. دعا ضرور کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خواہش نہیں کر سکتے کہ اس کو اللہ بہتر کر دے. اللہ سے دعا کریں, رزق میں برکت کے لیے کوشش بھی کریں, لیکن جب تک نہیں ہو رہا اس وقت تک کمپلیننگ ایٹیچیوڈ نہیں ہو, اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکایت نہیں ہو, اس وقت تک کیا ہے کہ شکر کی, اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کریں. اور شکر جو ہے, شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اپنی زبان سے کہہ دینا الحمدللہ. یہ اپنی زبان سے ادا کرنا اور کہنا یہ بھی ٹھیک ہے, ضروری ہے, لیکن شکر کیا ہے؟ اصل شکر کی کیفیت دل میں ہوتی ہے کہ آپ کا دل اس چیز کے اوپر کتنا مطمئن ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سچویشن ہوتی ہے تو زبان سے کرتے ہیں جی ہاں جی الحمدللہ, اور چہرے کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں تیرا دل نہیں کہہ رہا الحمدللہ, اس تمہاری زبان کہہ رہی ہے صرف الحمدللہ, اور چہرہ جو ہے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اندر سے ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا زیادتی ہوگی ہے. اپنے دل کو جو ہے, ہمارا جو دل ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انشاءاللہ اگین اس پہ ایک بات یاد آ گئی, دل سے متعلق بھی ایک سیشن کریں گے, بیکاز بہت سی چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ہمارے دل کی کیفیت سے ہے. اگر ہمارے دل کی کیفیت ٹھیک ہو جائے تو ہماری زندگی یقین جانے بہت ہی خوبصورت اور ایک اچھے طریقے پہ آ جائے گی. یعنی یہ شکر کی جو کیفیت ہے یہ دل کی کیفیت ہے. دل کتنا مطمئن ہے, اللہ کے انعامات کے اوپر کتنا شکر ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ شکر کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن پوچھا جائے ان سے نا کیسے کرتے ہیں, جی بس جب بھی ہوتا ہے ہم اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے, کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی تو اس پہ شکر کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت اور بندگی پہلے سے بڑھ جائے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جاب نہیں تھی, یا تھی تو 20,000 روپیہ پر منتھ کی آپ کی جاب تھی, آپ کی خواہش تھی کہ کوئی اچھی جاب مل جائے جس میں میری سیلری 40,000 ہو جائے, 50,000 ہو جائے, اللہ نے دے دی. اب پہلی چیز تو کیا ہے کہ سجدہ شکر, کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تیری دین ہے, میری اپنی کوشش کسی کام کی نہیں تھی جب تک کہ تیرا حکم نہیں ہوتا اور تیری مدد نہیں ہوتی. دوسری چیز کیا ہے, فوراً اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میں پہلے جو اعمال کر رہا تھا ان کو میں بڑھا کیسے سکتا ہوں. اگر میں پہلے صرف فرض پڑھ رہا تھا اب میں سنت بھی پڑھوں گا, اور میں صرف فرض اور سنت پڑھ رہا تھا اب میں نفل بھی پڑھوں گا. اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا. اگر میں ذکر نہیں کرتا میں ذکر کرنا شروع کر دوں گا. میں پہلے صدقہ کم کرتا میں صدقہ بڑھا دوں گا. تو شکر جو ہے, اگر ہم ٹرو سینس میں اللہ کو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ واقعی ہم تیری اس نعمت پہ شکر گزار ہیں, تو ہمارے اعمال کے اندر جو بہتری کا آنا یہی اس چیز کی ریفلیکشن ہے. لیکن زندگی اسی نہج پہ چل رہی ہے, اللہ نے مال دے دیا, سب کچھ آ گیا, لیکن وہ زندگی یا تو ویسے کی ویسے چل رہی ہے, کوئی ایکسٹرا چیز اپنی زندگی میں ایڈ نہیں ہوئی جس سے اللہ کو شو کر سکیں کہ اللہ تو نے مجھے نعمت دی اور دیکھیں میں نے آپ کی اطاعت میں آگے اور بڑھ گیا. الٹا کئی دفعہ لوگ الٹا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جب ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں جب تک نہیں آ رہی ہوتی اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, رونا, سجدے کرنا, رات کو تہجد کے لیے اٹھنا, ذکر و اذکار کرنا, اور جب مل جاتی ہے تو ملنے کے بعد فوراً ہی زندگی کا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہوتا, جو ہے پہلے 40 انچ کا سمارٹ ٹی وی تھا, 55 انچ سمارٹ ٹی وی آ رہا ہے. پہلے جو تھا گھر میں جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا, مال چوک کیا گیا, اب اچھا لیٹسٹ جو ہے سونی کا برانڈ نیو ساؤنڈ سسٹم آ رہا ہے. تو اللہ کی فرما برداری بڑھنے کے بجائے کیا ہوا کہ اسراف شروع ہو گیا, اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. تو یہ شکر کا الٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو
کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا. تو اپنی زندگی میں شکر کی کیفیت رکھیں. جس حال میں بھی ہیں اپنے دل کو اللہ کے حکم کے اوپر اور اس سچویشن کے اوپر مطمئن رکھیے اور شکر کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے اس سچویشن میں نکالے گا اور ہمیں بڑھا دے گا. چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا. یہ بھی وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اسے بڑھا اور میں اسے بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کر دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ قرض تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جس کو ضرورت ہو، اور دوسرا قرض اس کو دیا جاتا ہے کہ جس کی وہ چیز نہ ہو. مثال کے طور پہ یہ موبائل میرا موبائل ہے، آپ میں سے میں کسی کو کہوں بھی یہ آپ پکڑ لیجئے 2 منٹ کے لیے، اور پھر میں 2 منٹ کے بعد آپ کو کہوں کہ آپ مجھے موبائل دے دیں، تو یہ موبائل تو میرا تھا، میں نے آپ کو 2 منٹ کے لیے دیا اور پھر میں نے آپ سے واپس لے لیا. تو آپ نے مجھ پہ کوئی احسان تو نہیں کیا. آپ مجھے تو نہیں کہیں گے کہ تیمور بھائی دے لے میری طرف سے آپ کو میرا بڑا احسان ہے آپ پہ کہ میں نے آپ کو موبائل واپس کر دیا. تو میں کہوں میرا اپنا موبائل تھا، میں نے آپ کو صرف 2 منٹ کے لیے دیا تھا. مال کا معاملہ بھی یہ ہے. یہ مال کوئی ہمارا اپنا ہے؟ یہ زمین جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں کوئی ہماری اپنی ہے؟ یہ جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں ہماری اپنی ہے کیا؟ اولاد ہمارے پاس جو نعمت ہے کیا ہماری اپنی ہے؟ یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. مال اللہ نے دیا، گھر اللہ نے دیا، جاب اللہ نے دی، بزنس اللہ نے چلوا دیا، زمین اللہ نے دی، اللہ کی زمین پہ گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہم، اور اتنا کچھ اللہ نے دیا. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا اس میں سے تم کچھ مجھے دے دو. اور وہ اللہ کو دینا نہیں، اللہ کو دینے سے کیا مراد ہے کہ میرے بندوں پہ خرچ کر دو. جو ضرورت مند ہے ان کو کچھ دے دیا کرو، کوئی پریشان ہے تو اس کو دے دیا کرو، کوئی مصیبت میں ہے اس کو دے دیا کرو. جو بھی تمہیں نظر آتا ہے ان پہ خرچ کرو. تو میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ میں یہ مال صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کر دوں گا. مال بھی اللہ کا، خرچ بھی اللہ کہہ رہے کہ اچھا میرے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا کر دو اور پھر میں تمہیں اتنا ہی نہیں دوں گا بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے واپس دے دوں گا. اب اس سے اچھی ڈیل ہمیں کوئی مل سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ کوئی اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی کہ ہم نے اپنا مال بڑھانا ہے تو اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں، ہمارا بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ جتنا بڑھانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے بڑھانا شروع کریں، اللہ اسی حساب سے آپ کو ملٹی پلائی کر کے ریٹرن کرنا شروع کر دے گا. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ خرچ کرنے میں گھبرا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں دے دیتا واپس نہ آیا تو پھر کی ہوسی. مطلب اتنا ہمارا یقین کمزور ہے. علم کی بھی کمی ہوتی ہے اور یقین کی بھی کمی ہوتی ہے. جب اللہ نے کہا کہ میں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا تو اللہ دے گا. عین ممکن ہے کہ اللہ تھوڑی دیر کے بعد دے، عین ممکن ہے کہ اللہ فوراً دے دے، عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اس دنیا میں دے اور کچھ آخرت میں دے دے. لیکن وعدہ اللہ کا سچا ہے، ملے گا ضرور. جانا کہیں نہیں ہے، مال ایکسٹرا ہی ملے گا. فرق یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے، اور جب آپ اس یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن اتنی زبردست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. تو دیتا رہے اللہ کی راہ میں، اللہ تجھ پہ خرچ کرتا رہے گا. تو لوگوں پہ خرچ کرتا جا، اللہ تجھ پہ خرچ کرتا جائے گا. اب یہ تمہاری اپنی دوڑ ہے کہ تم نے کتنا دینا ہے اور تمہیں کتنا ریٹرن چاہیے. تمہیں جتنا ریٹرن چاہیے تم اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں دیتے جاؤ، اللہ پیچھے سے جو ہے وہ سپلائی بڑھاتا جائے گا. تم آگے نکالتے جاؤ، پیچھے سے سپلائی آتی جائے گی. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو تو اور عطا کر. اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کرنے سے روکا تو بھی اس سے روک لے. تو سبحان اللہ، خرچ کرنے کے اوپر جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا. تو صدقہ دیتے ہوئے یقین رکھیں کہ اس کا ریٹرن ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. دل کھول کے دیا کریں، گھبرایا نہیں کریں. ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صدقے میں آپ سب کچھ ہی دے دیں، کیونکہ ہمیں صدقے کے متعلق بھی تعلیمات ہمارا دین دیتا ہے.
اور بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے دینے کے بعد انسان خود بھی غنی رہے. یہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے دینے کے بعد انسان خود بھی غنی رہے. یعنی ایسا نہیں ہو کہ جتنا تھا سارا ہی دے دیا اور اس کے بعد اب دوسروں کے سامنے خود ہاتھ پھیلا رہے ہیں. ہمارا دین ہمیں ایک رسپیکٹیبل لائف گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ایک احسن طریقے سے عزت دار زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے اپنی لائف کو بیلنس کر کے چلو کہ دوسروں کی بھی مدد کرو, لیکن میک شور کرو کہ تم اس حد تک نہیں چلے جاؤ کہ تمہیں دوسروں سے مانگنا پڑ جائے. تو کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کر دے گا. 7ویں چیز کیا ہے جس سے رزق میں برکت ملتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی. یعنی اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا, کسی کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں, یہ ہے صلہ رحمی. اور صلہ رحمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رزق میں اور عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. جو شخص اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھتا ہے اس کے لیے 2 چیزیں ہیں کہ اللہ اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا, اس کی عمر کو بھی بڑھا دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارا کہ ایک طرف ہم عبادات میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں اور نمازیں بھی اچھی چل رہی ہیں, ذکر و اذکار بھی اچھا ہے. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں, لیکن خاندان والوں کے ساتھ ایسے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس طرح کہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. اور میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو دیکھنا نہیں چاہتے, اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے. شادی کے بعد اگر بیٹی کو خدا نخواستہ طلاق ہوگی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا, گھر آنا پڑ گیا اس کو واپس, گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, باپ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. میں نے ایسے کیسز دیکھے. تو خاندان والوں کے ساتھ تعلق رکھنا تو بڑے دور کی بات ہے. جو اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتا اس نے خاندان والوں کے ساتھ کیا رکھنا ہے. اور کیا ہے کہ خاندان والوں کے ساتھ مسائل کیا ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے تعلقات خراب کر دیتے ہیں, نہ صرف خراب کرتے ہیں بلکہ توڑ دیتے ہیں. اس بات کے اوپر کہ اس نے اپنی بچی کی یا اپنے بچے کی شادی کے لیے کوئی رشتہ دیکھا تھا اور وہ جو رشتہ دیکھا تھا اس کو فائنلائز کرنے سے پہلے ہم سے نہیں پوچھا, ارے بھائی اس کے بچے ہیں اس کو فیصلہ کرنے دو. مطلب چونکہ ہم سے پوچھا نہیں اور ہم سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ کر دیا, اب ہم نے اس کی شادی پہ نہیں جانا. شادی کی بات آئی, شادی کے لیے انویٹیشن دینے کے لیے, خود انوائٹ کرنے کے لیے نہیں, اپنے بیٹے کو بھیج دیا تھا اس لیے ہم نے نہیں جانا. اچھا شادی کا انوائٹ دینے کے لیے آیا تھا لیکن کارڈ جو وہ لے کے نہیں آیا ہمارے لیے, ہم نے نہیں جانا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے تعلقات کو توڑ دیتے ہیں. اور ایسے لوگ جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں, یقین جانیے وہ صرف اپنی زندگی برباد کرتے ہیں اور کسی کی زندگی نہیں ہوتی. کیونکہ جو انسان اتنی چھوٹی باتوں کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے وہ مستقل اپنے لیے ڈپریشن کریٹ کرتا ہے. اللہ کی ناراضگی الگ, رزق میں تنگی الگ, اپنی زندگی میں ڈپریشن اور سٹریس اور ٹینشن الگ. تو قطع تعلقی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے تعلقات توڑے نہیں, ڈسٹینس رکھنا اور بات ہے, تھوڑا کم ملنا ملانا اور بات ہے, لیکن تعلق نہیں توڑے. ہمارا دین تعلق توڑنے کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا. اس لیے کیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اسے چاہیے تو صلہ رحمی کرے. اور صلہ رحمی کے اندر یہ بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب صدقہ کرنے لگیں تو یاد رکھیے سب سے پہلے جو لوگ آپ کے صدقے کے مستحق ہیں وہ آپ کے اپنے قریبی خاندان والے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو لاکھوں روپے صدقہ کریں گے باہر پتہ نہیں کس کس جگہ کے اوپر, لیکن اپنی فیملی کے اندر کتنے بیچارے مستحقین ہوں گے ان کو 1 روپیہ نہیں دیں گے. تو ہمارا دین جو ہے بڑا پریکٹیکل دین ہے, ہمیں پورا ایک گائیڈ لائنز دیتا ہے. سب سے اہم لوگ کون ہے اپنی فیملی میں ڈھونڈو, کون ضرورت مند ہے, کون پریشان ہے, کس کو مالی تنگی ہے, کس کے اوپر بیماری ہے اور وہ کر نہیں سکتا, کس کو مشکل ہے, کوئی ضرورت ہے, اس کی ضرورت کو آپ جب اس کی ضرورت کو پورا کریں. پہلے فیملی, اس کے بعد باہر دیکھیں. تو یہ جب فیملی کے اندر صدقہ کریں گے تو اس کا ڈبل اجر ہے. ایک تو صدقہ کرنے کا اجر الگ اور صلہ رحمی کا اجر الگ. تو کیا ہے کہ صلہ رحمی کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مال کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. 8ویں چیز کیا ہے؟ 8ویں چیز ہے کہ اپنے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا.
کمزور لوگوں سے مراد فزیکلی کمزور کی بات نہیں کر رہا. وہ لوگ جو سفید پوش ہیں, وہ لوگ جن کے پاس زندگی گزارنے کے اسباب بہت ہی تھوڑے ہیں, وہ لوگ کہ جن کو کوئی معاشرے میں زیادہ ویلیو نہیں دیتا, کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی لفٹ نہیں کراتا, ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ احسان کا معاملہ کریں, ان کی مدد کریں. جو شخص بھی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی رزق کا بندوبست کرے گا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم, کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ جو ہم اچھے اچھے گھروں میں بیٹھ کے گھر انجوائے کرتے ہیں, اچھے کھانے انجوائے کرتے ہیں, اچھی گاڑیاں انجوائے کرتے ہیں, اچھا مال انجوائے کرتے ہیں, یہ سارا ہمیں ہماری محنت کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا. اس حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جو مال دے رہا ہوتا ہے, جو رزق دے رہا ہوتا ہے, وہ معاشرے کے غریب لوگوں کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے. اور اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں ان لوگوں کی وجہ سے رزق دے رہا ہوں, تو اپنے رزق میں سے تم ان پہ کتنا خرچ کر رہے ہو. تو جن کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے پاس رزق آئے اور جب ہم کسی غریب, کسی مسکین, کسی کمزور بندے کی مدد کریں, اس پہ خرچ کریں, تو اس پہ خرچ کرنے کے بعد اس کو کہیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ, میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور اسی میں سے میں نے یہ بہت تھوڑا سا آپ کو دیا ہے. تو کمزور لوگوں پہ خرچ کرتے ہوئے یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارا ان پہ احسان ہے, بلکہ یہ سوچا کریں کہ ان کا ہم پہ احسان ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں رزق دیا. کیونکہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم, کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے اور تمہاری جو مدد ہو رہی ہے وہ تمہارے غریب اور مسکین اور کمزور لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ ان کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے. تو ان پہ خرچ کرتے ہوئے ان پہ خرچ بھی کیا کریں اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی کیا کریں کہ اللہ نے ان کی وجہ سے ہمیں رزق عطا کیا. 9ویں چیز کیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا. حج کے بعد عمرہ, عمرے کے بعد حج, ان میں مطابقت ہونا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرنا, ایک دوسرے کے بعد ادا کیا کرو, کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اسی طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے, سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے. یعنی عمرہ کرنا, حج کرنا, ان کے جو فائدے ہیں, ایک تو کیا ہے کہ گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں, اور دوسرا کیا ہے کہ یہ فقر کو دور کرتے ہیں. اور گناہ دھلنے کی پھر اگزامپل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس طریقے سے بھٹی میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے یا جو را فارم میں جو سونا ہوتا ہے یا چاندی ہوتی ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر گندگی ہوتی ہے, میل کچیل ہوتا ہے. تو یہ جو سونا ہمارے پاس ہم جو یوز کرتے ہیں گھروں میں, جو فنش فارم میں ہوتا ہے, یہ اس کی اصل شکل یہ نہیں ہوتی. اس کی جو اصل شکل ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ملاوٹ ہوتی ہے. یہ تو جب اس میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ جو خالص سونا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے, اور جو اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے, مختلف قسم کی دھات ہوتی ہے, وہ الگ ہو جاتی ہیں. تو کیا پتہ لگا کہ جس طریقے سے بھٹی میں ڈلنے کی وجہ سے ان میں سے یہ گندگی نکل جاتی ہے, اسی طریقے سے حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کی جو گندگیاں اور گناہ ہوتے ہیں ان کو دھو دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فقر کو بھی دور کرتے ہیں. تو جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور جو ہے وہ عمرہ کرے. اور اس میں بھی اکثر لوگ اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں جی کہ ایک حج کر لیا بس اس کا دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایک عمرہ کر لیا دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یاد رکھیے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی حج جو ہے وہ تو چلیں اللہ کی عبادت ہے, لیکن اس کے بجائے آپ وہ پیسے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ فتویٰ جو ہے وہ اپنی طرف سے ہی بنایا ہوا, اپنی سوچ, اپنی عقل, اپنی طرف سے فتویٰ جاری کر دیا. کیا سبحان اللہ, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حج بھی ضروری ہے اور کسی غریب کی بچی کی شادی بھی ضروری ہے, تو حج کو چھوڑ کے غریب کی شادی کرا دی جائے. حج الگ عبادت ہے, غریب کی مدد کرنا الگ عبادت ہے. آپ کسی فرض کو چھوڑ کر کسی نفل کو نہیں لے سکتے. جس پہ حج فرض ہے وہ شخص اگر یہ کہے کہ میں حج نہیں کروں گا, میں 10 بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا, وہ 10 کے بجائے 100 بچیوں کی شادیاں کروا دے, تو اس کے حج کا الٹرنیٹ نہیں بنے گا, اس کا حج اس کے اوپر ساقط ہوگا, اس نے کرنا ہی کرنا ہے. تو حج اپنا کریں
اور اگر آپ کو بہت شوق ہے کسی بچی کی شادی کرنے کا تو ہمت کریں, اپنی کسی بچی کی شادی میں سے آدھا کم کر کے دوسری کی بچی کو شادی کرا دیں. اپنے مزے نہیں کم کرنے جہاں پہ خود مال کھڑا لٹانا ہے. اپنے بچوں کی شادیاں جو وہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے کرنا ہے, لیکن غریب کی بچی کی شادی کی جب باری آئے گی تو حج میں سے پیسے نکال لو. کتنی چھوٹی سوچ ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حج کے لیے فرض کیا ہے اپنے مال کو, اپنے مال اور اپنی عیاشی اور اپنے دکھاوے میں سے کم نہیں کرنا, لیکن کیا ہے کہ اللہ کے جو حج کا کہا اس میں سے نکال کو غریب کی بچی کی شادی کرا دو. تو بالکل کرائیں غریب کی بچی کی شادی, لیکن حج کو نہیں کر کے اپنی کسی بچی کی شادی میں سے جو زیور آپ نے بنایا ہے اس میں سے آدھا غریب کی بچی کو دے دیں اور آدھا اپنی بچی کو دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ سے دونوں قبول کرے گا. تو کیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ, آپ کو اللہ ایک سے زیادہ کی توفیق دے تو بالکل دیں, بالکل جائیں آپ عمرے کے لیے, کیونکہ اللہ کا گھر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور کس کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر کو بار بار دیکھے؟ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ اپنے فرائض پورے کر رہا ہے, اس نے اپنے فرائض میں نہیں کوئی غفلت کی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی کہ ایک طرف ادھار اکٹھا چڑھا ہوا ہے اور دوسری طرف نفل عمرے چل رہے ہیں. دیٹس رانگ. آپ کو اگر آپ کے اوپر ادھار ہے تو پہلے اپنا ادھار پورا کریں, وہ آپ پہ فرض ہے آپ کو دینا. عمرہ کرنا نفلی عبادت ہے, تو اپنے فرائض پورے رکھیں, اور اگر لین دین ہے, کوئی ادھار ہے, قرض ہے, اس کو کلیئر رکھیں. اس کے باوجود اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ عمرہ کریں. اس کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فقر کو بھی دور کرتا ہے اور گناہوں کو بھی دھوتا ہے. آخری چیز, 10ویں چیز کیا ہے کہ جو دینی علوم سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, دین سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اوپر خرچ کرنا. اور ایک حدیث ہے, ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بھائی تھے, اور ان میں سے ایک کیا کیا کرتا تھا کہ ایک جو ہے وہ دین کا علم سیکھا کرتا تھا, اور دوسرا کیا کرتا تھا کہ وہ جا کے معاش کے لیے اپنی ذریعہ جو معاش ہے, اپنا جو معاش ہے وہ کمایا کرتا تھا, جو بھی کمائی کرنی ہے. تو ایک دن جو کمائی کرنے والا بھائی تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے شکایت لگا دی. کیا لگے رسول, میں تو سارا دن کمائی کرتا رہتا ہوں, اور یہ جو میرا دوسرا بھائی ہے یہ دین سیکھنے میں ہی لگا ہوا ہے, یعنی یہ کوئی کمائی شمائی نہیں کرتا. تو شکایت لگا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. تو کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں دین سیکھنے کے لیے. اور اس اعتبار سے بھی تھوڑی سی بات اس پہ میں کر لوں کہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی دعوت کی ذمہ داری اس امت کو دی ہے, اور اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. انسان کو اپنا وقت بھی نکالنا پڑتا ہے, انسان کو اپنی صحت بھی لگانی پڑتی ہے, اپنی جان بھی لگانی پڑتی ہے, اپنی فیملی سے دور رہنے کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے. بہت ساری قربانیاں ہیں. اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مختلف قسم کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی اس دین کے لیے وقف کر دی, اور یہ چیز کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا. جو اصحاب صفہ تھے وہ سارا وقت ادھر ہوتے, وہ تو کچھ بھی نہیں کماتے تھے, بس جو کچھ آگے پیچھے سے مل جاتا تھا اسی پہ گزارا ہوتا تھا, اور مستقل کیا ہے کہ وہ دین سیکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے کچھ ایسے تھے کہ جو کچھ وقت کمائی کرتے تھے اور کچھ وقت دین سیکھا کرتے تھے, اور کچھ ایسے تھے جو زیادہ وقت کمائی کرتے تھے اور تھوڑا وقت دین سیکھا کرتے تھے. تو ہر طرح کے لوگ تھے. آج بھی یہی ہے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے فل ٹائم سیکھنا ہے اور فل ٹائم اس دین کے لیے محنت کرنی ہے, اور یہ ہماری ضرورت ہے. کچھ ایسے ہوں گے جو پارٹ ٹائم کریں گے, کچھ کمائیں گے بھی اور کچھ ٹائم جو وہ دین کے لیے کریں گے. کچھ ایسے جو بالکل ہی نہیں کرتے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو بہرحال جو لوگ دین سیکھنے اور دین پھیلانے میں اخلاص کے ساتھ اور محنت کر رہے ہیں اور واقعی ان کے پاس وقت نہیں ہے اپنی معاش کمانے کا, تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ, پہلی ذمہ داری تو اوبویسلی اسٹیٹ کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا وقت ایک مسجد کی خدمت کے لیے دیا ہوا ہے تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کی تنخواہ اور ان کا معاوضہ کرے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم سپورٹ کریں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے ذریعے سے, کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہمیں رزق مل رہا ہو. تو یہ بھی کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے جہاں پہ جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں, ان لوگوں پہ خرچ کرنا, اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جو ہے وہ مال عطا فرماتا ہے. تو 10 پوائنٹ ہو گئے انشاءاللہ. آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا, لیکن یہ وہ 10 پوائنٹ ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ان کو سامنے رکھ کے چلیں تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں رزق بھی عطا فرمائے گا اور اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا.
اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.